الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں. آیت 70 زیر بحث ہے. یہ بات بار بار یاد دہانی کی ہے کہ قرآن مجید جب پیغمبروں کی سرگزشت بیان کرتا ہے تو یہ بیان تاریخ نہیں ہوتا، یہ قرآن مجید کے مقدمات پر استدلال ہوتا ہے. یعنی قرآن جس طریقے سے اپنے مقدمات پر انفسی استدلال پیش کرتا ہے، عقلی استدلال پیش کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تاریخی استدلال بھی پیش کرتا ہے. اور یہ تاریخی استدلال اصلاً اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا پر ہے. اللہ کے پیغمبروں کی ساری دعوت کا محور یہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن ہم سب کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وہاں جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی. یہ جزا و سزا جو قیامت میں سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوموں پر یہاں برپا کر دی. یہی چیز ہے جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آ چکیں. اب ہم لوط کی قوم پر کیا معاملہ ہوا اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے سرگزشت کی ابتدا فرشتوں کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے سے کی ہے. یہ بات بھی بیان ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کے غیر معمولی طور پر مہمان نوازی کا داعیہ رکھنے والے کیا کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کو بٹھایا اور پھر ان کو احساس دلائے بغیر، جیسے کہ دوسری جگہوں سے واضح ہوتا ہے، اپنے گھر میں گئے اور وہاں جا کے ایک بچڑا ذبح کیا اور لوگوں سے کہا کہ ان کے لیے باقاعدہ کھانا پکا کے پیش کیا جائے. تو یہ سب چیزیں کافی حد تک بیان ہو گئیں. اب ہم اسی آیت پر ہیں. فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ. لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، یعنی جب بچڑا بنا ہوا ان کے سامنے رکھ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. یہ بڑی تشویش کی چیز ہو سکتی تھی، اس پہلو سے بھی کہ اگر یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اس وجہ سے نہیں کھا رہے تو معلوم نہیں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، کیا حکم لے کے آئے ہیں، کیا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضی کا اندیشہ ہے. اور دوسری جانب یہ بھی کہ صحرا میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس طرح کے لوگ کب کس مقصد کے لیے کس نیت سے آ جائیں. تو انہوں نے ان سے اجنبیت محسوس کی. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا. یہ معلوم نہیں کیا معاملہ ہے. یہ بالکل فطری رد عمل ہے جو ایسے کسی موقع پر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے کی اور خاص طور پر ان علاقوں کی روایات کے مطابق اگر آپ نے کسی مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے اور وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے. چنانچہ انہوں نے ڈر محسوس کیا. جب یہ صورتحال ہوئی تو جو فرشتے آئے تھے قالوا لا تخف،
انہوں نے کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، یعنی ہم تمہارے پاس ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آئے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ یہ زیادہ دور آباد نہیں تھے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن مجید کے اشارات سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا رشتہ اپنی قوم کے ساتھ اسی طرح کا تھا جیسے سیدنا موسیٰ کا رشتہ قوم فرعون کے ساتھ تھا، یعنی اس قوم میں سے نہیں تھے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً وہاں بیاہے گئے اور اس کے نتیجے میں ایک سسرالی رشتہ پیدا ہو گیا تھا، مصاہرت کا تعلق۔ یہی کم و بیش بنی جرہم کے ساتھ سیدنا اسماعیل کا رشتہ تھا، اور ان کو بھی ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تھا۔ ان کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی اس قوم کی طرف، یعنی جو مصاہرت کے رشتے سے ان کی قوم بنی، اس کی طرف رسول بنائے گئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو ان کی طرف آئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، فضاحکت، سو خوشی سے ہنس پڑی، یعنی وہ جو ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ جیسے ہی دور ہوئی، تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک تاثر ہوگا، لیکن خواتین کے ہاں تاثر ذرا زیادہ نمایاں طریقے سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ ہنس پڑی۔ اس پر میں نے لکھا ہے، انسان اگر خوف کی حالت میں ہو اور خوف کا سبب اچانک دور ہو جائے تو اس طرح کی ہنسی بعض اوقات بے اختیار آ جاتی ہے، یعنی یہ ایک بے اختیارانہ رد عمل تھا جو سیدنا ابراہیم کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ سے ظاہر ہوا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو خوشی سے ہنس پڑی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اس سے قرآن مجید نے ایک تصویر کھینچ دی ہے کہ ادھر نیکی، خیر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا مجسم نمونہ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، اس گھرانے میں۔ تو یہاں جزا ہو رہی ہے، دنیا میں بھی، یہ دنیا کی جزا ہے۔ تو ایک طرف یہ پیش آ رہی ہے، اور دوسری جانب ایک قوم ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کی ناقدری کی اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے اس کے درپے ہو گئے، تو ان کے لیے یہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو جزا بھی اور سزا بھی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی ایک درجے میں جزا دیتے ہیں، اسی طرح سے جن قوموں کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں وہ اگر درپے آزار ہوں تو ان سے نجات بھی دیتے ہیں، اور اگر ان کے کچھ ساتھی ہوں تو ان کو زمین میں استخلاف بھی عطا کرتے ہیں۔ تو ایک جزا ہوتی ہے، ایک سزا ہوتی ہے۔ جزا کے وہ پہلو بھی نمایاں کیے ہیں کہ اگر کوئی قوم اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ایمان لے آئے، پوری کی پوری قوم یا قوم کی بہت بڑی اکثریت ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار پیغمبروں نے یہ توجہ دلائی کہ پھر آسمان اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور زمین اپنے دفینے اگل دیتی ہے، یعنی وہ جزا جو دنیا میں جزا بن سکتی ہے وہ انہیں دی جاتی ہے۔ تو یہ پوری جزا و سزا کا ظہور ہوتا ہے جو پیغمبروں کی بعثت کے بعد دنیا میں انسانوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، ان کی قوم کے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، ان کو ایک دوسرا مشن سونپا گیا، بڑھاپا ہے، اس میں وہ یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر انہیں کیا بشارت دی گئی کہ اب
آگے آپ کے لیے اللہ کی کیا نعمتیں عام ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا برکت عطا فرمانے والا ہے، اور آپ کو جو امامت دی گئی ہے اس کا ظہور کس طرح آپ کی اولاد میں ہونے والا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا کہ ہمیں یہ تو کچھ معلوم ہو گیا کہ ہم آپ کے لیے سلامتی کی دعا کیسے کریں، لیکن رحمت کی دعا کرنے یا صلات بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے اس موقع پر جو الفاظ خود تعلیم فرمائے ہیں وہی ہے جو ہم عام طور پر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس میں اسی کا حوالہ دیا ہے کہ میرے لیے یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھے بھی وہ نعمتیں عطا کرے، میرے اوپر بھی وہ رحمت کرے، میرے خاندان پر بھی وہ رحمت کرے جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کی تھی۔ تو یہ رحمتیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری کے صلے میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جن امتحانوں میں ان کو ڈالا ان میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو کی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ خوشی سے ہنس پڑی، اور پھر ہم نے اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، فرشتوں نے یہ خوشخبری خدا کی طرف سے دی تھی، یعنی فرشتے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، فرشتوں نے یہ خوشخبری خدا کی طرف سے دی تھی، اس لیے فرمایا ہے کہ ہم نے خوشخبری دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ، تو اگرچہ خوشخبری تو فرشتوں نے پہنچائی لیکن وہ محض قاصد تھے، خوشخبری اللہ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہی حوالے سے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فبشرناہا، ہم نے بشارت دی، ہم نے خوشخبری دی۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس خوشخبری کے اندر عنایت خاص اور تکمیل مسرت کے جو گوناگوں پہلو ملحوظ ہیں وہ محتاج بیان نہیں، اور بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت نے گویا یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ بیٹا زندہ رہے گا، اچھی عمر پائے گا، اور اس کے صلب سے نامور پوتا بھی پیدا ہوگا۔ یعنی ایک ہی جملے میں گویا یہ سب خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اسحاق کی بھی دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت بھی دی۔ یہ بڑی بشارت تھی ان کے لیے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب انہیں جو ایک بڑا منصب دینے والے ہیں، یعنی پہلا منصب تو ایک رسول کا تھا جو قوموں کی طرف بھیجے گئے، یہ دوسرا منصب عالمی امامت کا تھا۔ عالمی سطح پر اب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا اور اس کی اولاد کا انتخاب کیا ہے کہ جو اللہ کے دین کا نمونہ بن کے رہیں گے، اس کی علامت بن کے رہیں گے، اس کی دعوت کا مرکز بنائیں گے، اور اس طرح عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑی چیز یہی تھی کہ اب تک تو بس اسماعیل ہی تھے، تو اب اسحاق کی بھی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت بھی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے بھی ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اسحاق کی بشارت دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ جب یہ بشارت اس خاتون نے سنی تو قالت یا ویلتا الد انا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ یہ بڑی بے مثال عربی ہے، زبان کا کیا حسن ہے۔ وہ بولی ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ تو جیسے بے اختیار ایک بات کو سن کے عورتیں اپنے تاثر کا اظہار کرتی ہیں، اس کو ایک جملے میں قرآن مجید نے اس خوبی سے ادا کر دیا ہے کہ گویا تصویر سامنے آ گئی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجیب۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ اظہار تعجب جن الفاظ میں ہوا ان کے پیچھے یہ خواہش صاف نظر آ رہی ہے کہ بشارت کے ظہور میں جو ظاہری رکاوٹیں ہیں
ان کے بارے میں بھی اطمینان ہو جائے کہ ان کے باوجود یہ بشارت پوری ہو جائے گی۔ یعنی یہ جملے دیکھیے کہ گویا بشارت فرشتوں نے دی ہے، یہ واضح ہو گیا ہے اس گھرانے پر کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آئے ہیں، لیکن میں بوڑھی، میرے شوہر بھی بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچے ہوئے، کیا واقعی؟ تو اس میں صرف اظہار تعجب نہیں ہے بلکہ ایک شدید خواہش ہے کہ پھر پوری بات بتائی جائے، کیسے ہوگا یہ سب۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو، ابراہیم کے گھر والوں تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ ستودہ صفات ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی کسی طبیب نے تو خبر نہیں سنائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے لیے یہ اسباب کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ سب کارخانہ اس کا قائم کیا ہوا ہے، وہ جب چاہے ان سب اسباب کو معطل کر دے، جب چاہے کوئی غیر معمولی اعجاز دکھا دے، تو اللہ کے لیے اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اور اس پر انہوں نے استدلال کیا کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کسی راہ چلتے کو یہ بشارت دے دی ہے، یہ گھرانہ کیا اس بات سے ناواقف ہے کہ اس پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، یہ کوئی معمولی گھرانہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ بشارت دینے والا کوئی دنیا کا عام شخص ہے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، اور نہ جن کو بشارت دی گئی ہے ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اچھا ایسی عنایت بھی ہو سکتی ہے، یہ باعث تعجب ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ گویا ہر چیز کا جواب انہوں نے دے دیا، اور اس طرح یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب ظہور کرتی ہے اور اس کی جب برکت کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی اس میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ وہی تنہا ہے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہے، اسماعیل نہیں ہے یہاں پہ۔ اب ان کی اہلیہ ساتھ کھڑی ہیں، لیکن جس وقت فرشتوں نے بات کی تو یہ کہا ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی ان کی اہلیہ ہی کو اہل البیت کہا ہے، اور اس کے لیے جو عربی زبان میں صیغہ استعمال کیا ہے وہ مذکر بھی ہے اور جمع کا بھی ہے، علیکم اہل البیت۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عربی زبان میں گھر والوں کو یا خواتین کو مخاطب کرنے یا ان کا ذکر کرنے کا یہی اسلوب ہے۔ یہ دنیا کی ہر زبان میں بعض اسالیب خاص ہو جاتے ہیں، ہم بھی اپنی اردو زبان میں جو ہماری تہذیبی روایت رہی ہے اسی طرح کہتے ہیں۔ یعنی اگر میں نے آپ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی ہے اور ایک میاں بیوی کو دعوت دی ہے، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو تنہا آپ کھڑے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ گھر والے نہیں آئے، تو اس میں بھی دیکھیے بالکل وہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہی اسلوب عربی زبان میں بھی یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ سورہ احزاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بالکل یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ عربی زبان کے اسالیب اور ادب سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے اس سے یہ نقطہ پیدا کر لیا کہ بات تو سیاق سباق کے لحاظ سے ازواج مطہرات سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ صیغے مذکر کے ہیں اور جمع کے ہیں تو اس لیے وہ اس کا مصداق نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے، یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور دنیا کی پرانی زبانوں میں یہ اسلوب آپ کو آرامی سریانی تک میں مل جاتا ہے، ہر جگہ یہ طریقہ۔ میں نے اپنی زبان کی مثال دی، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ان میں علیکم کی ضمیر جمع مذکر ہے،
عربی زبان میں گھر کی عورتوں کے لیے یہی شائستہ انداز خطاب ہے، یعنی ان کے لیے جیسے ہم کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس کا ہم بہت احترام کرتے ہوں، بہت عزت کرتے ہوں، تو واحد کے صیغے نہیں بولتے، شخص تو ایک ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو تہذیبی روایت پیدا ہوئی دہلی اور لکھنؤ میں، تو اس میں لکھنؤ کے لوگ تو اپنے بارے میں بھی کبھی میں نہیں کہتے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ہم نے یہ کیا، تو جمع کے بارے میں تو یہ اسلوب ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، 10 جگہ پر ایسے ہی آیا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات عزت، احترام، بعض اوقات پرداداری کا لحاظ، یہ ساری چیزیں اس طرح کے اسالیب کے پیدا ہو جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ عربی زبان میں گھر کی عورتوں کے لیے یہی شائستہ انداز خطاب ہے، اس میں پرداداری اور ادب و احترام کے جو تقاضے ملحوظ ہیں ان کا اندازہ ہر صاحب ذوق آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی شائستہ، بہت ہی عمدہ اسلوب ہے جس میں گھر کی عورتوں کو خطاب بھی کیا جاتا ہے اور ان کا بعض اوقات ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سورہ احزاب میں یہ اہل البیت کی ترکیب ازواج مطہرات کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور یہ اسی اسلوب پر اختیار کی گئی ہے جس طرح کہ یہاں فرشتوں نے ان کو علیکم اہل البیت کہا ہے، اسی اسلوب پر۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بعد میں کسی موقع پر یہ کہا ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں یا ان کا خیال رکھنا، تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں نصیحت ہے، اور یہ نصیحت ضروری تھی، اس لیے کہ ازواج مطہرات کو اس سورہ میں اس سے روک دیا گیا ہے کہ وہ اب رسول اللہ کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں، لہٰذا ان کے حقوق پورے کیے جائیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بیٹوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کی حضور نے تاکید فرمائی۔ یہ تاکید ضروری تھی کیونکہ آپ امت ہی کے ہاتھوں میں گویا ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو جس طریقے سے اگر ہمارے کوئی بوڑھے والدین ہوں اور معلوم ہو کہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے تو تشویش ہوگی، تو وہاں بھی یہی تھا کہ اب یہ خواتین ہیں، گھروں میں ان کو رہنا ہے، ان پر کسی قسم کی معاشی جد و جہد کرنے کی بھی پابندی تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی۔ حکم دے دیا گیا تھا کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو گی، اللہ کا جو دین تمہیں دیا گیا ہے بس اس کو لوگوں تک پہنچاؤ گی، اس کے سوا باقی دنیا کے معاملات تمہارے متعلق نہیں رہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا کہ وہ اگر یہ پرمشقت زندگی نہیں اختیار کرنا چاہتی تو علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ قانون بیان کر دیا، اور رسول اللہ نے انہی کے بارے میں بار بار نصیحت کی ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس نصیحت میں کسی اور کے داخل کرنے یا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، یعنی اب جب یہ سب بات ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا، یعنی پہلے تو ایک صورتحال ہی بہت خراب ہو گئی تھی، کھانا پکایا ہے، سامنے رکھا ہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھے، بڑی اجنبیت محسوس ہوئی، دل میں بھی ڈرے کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو ان بشارتوں کے بعد یعنی جب فرشتوں نے یہ خوشخبریاں سنا دیں تو خوف بھی دور ہوا، کچھ جان میں جان آئی۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم کا خوف دور ہوا، وجاءته البشرى، اور اسے بشارت مل گئی، تو اب گویا اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی، تو وہ اس جانب متوجہ ہوئے۔ آخر بتیجے تھے وہاں پہ، قوم تھی،
اور ابراہیم کے بارے میں آپ دیکھیں گے آگے کہ ان کی طبیعت میں بڑی نرمی، بڑی محبت، بڑی شفقت، وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے بالکل اپنی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے. یعنی جیسے وہ اواہ اور منیب ہے، حضور کی شخصیت میں بھی اسی کا ظہور ہوا ہے. تو جب انہیں بشارت مل گئی تو قرآن کہتا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا. یعنی اب ادھر سے اطمینان ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی آپ ان کو تباہ کر دیں گے، یہ قوم برباد کر دی جائے گی، ان کی بستی الٹ دی جائے گی. تو بحث کرنے لگے. اب ظاہر ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے بحث، لیکن داد دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا درد مند اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا. یعنی یہ جو ظہور ہے انسانوں کے ساتھ محبت کا، ان سے تعلق کا، در حال ہے کہ وہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، اور جن بدکاریوں میں وہ مبتلا ہیں وہ بھی آخری درجے کی ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی دیکھیے ان کے بارے میں. یہ بحث کیا بحث تھی، اس پر میں نے تفصیل سے حاشیہ لکھا ہے. یہ بحث کیا تھی، اور اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی، محبت، دل سوزی، غم خاری اور اپنے پروردگار سے ناز و اعتماد کے کیا کیا پہلو سمیٹے ہوئے تھے. یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ابراہیم کی یہ بحث بہت کچھ بتاتی ہے. تو اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ واضح کیا جائے. اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دردمندی، محبت، دل سوزی، غم خاری اور اپنے پروردگار سے ناز و اعتماد کے کیا کیا پہلو سمیٹے ہوئے تھی، انہیں دیکھنے کے لیے بائبل میں اس کی رودات پڑھنی چاہیے. یہ پوری تفصیل وہاں ہوئی ہے. قرآن نے تو یہ ساری بات ایک جملے میں بیان کر دی ہے. تو پیدائش میں جو بائبل کی پہلی کتاب ہے، یہ رودات بیان ہوئی ہے. بائبل کے الفاظ ہیں، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا. تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک و بد کو ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں. کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں، اس مقام کو نہ چھوڑے گا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آخر کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ، تو اگر 50 نیک لوگ وہاں ہیں تو ان کے طفیل پوری بستی کو آپ چھوڑ نہیں دیں گے. ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے. یہ تجھ سے بعید ہے. کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اب ذرا بحث دیکھیے ان کی. اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر، یہ سدوم کا شہر ہے جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا. فرمایا 50 راست باز اگر تم تلاش کر کے لے آؤ تو میں عذاب اٹھا لوں گا. تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہو. اندازہ کریں آپ ان کی طبیعت کا کیا چیز ہے. کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کر دے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ 50 نہیں تو 45 ڈھونڈ لاؤ. پھر اس نے کہا شاید وہاں 40 ملیں. تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا. پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں. اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملے تو بھی ایسا نہیں کروں گا. پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملے. اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا. تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہوں تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں. اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں کچھ بھی نہیں، یعنی ان دلوں میں اب کوئی تیل نہیں ہے.
اس میں سے اب جس حد تک بلو سکتے ہو بلو لو، چھاچھ ہی چھاچھ ہے، کوئی مکھن نہیں نکلے گا، سب ختم ہو گیا معاملہ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا کیا معاملہ ہے، گفتگو کے کیا اسالیب ہیں، اور یہ بائبل کا جو یہ حصہ ہے کس طرح اس پوری تصویر کو ہمارے سامنے لاتا ہے جو یہاں قرآن نے ایک جملے میں بیان کی ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔